الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز بچوں، آج آپ حضرات کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام جو اس زمانے کے محدثین کے مابین مسلم تھا، اس کی ہم ایک جھلک پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے حدیث یاد کرنے کا شوق تھا۔ اور یہ شوق دن بدن بڑھتا گیا۔ انہوں نے بتایا، میری شہرت کا پہلا دن وہ تھا جو میں محدث داخلی کے سبق میں بیٹھا تھا اور ان کی ایک چھوٹی سی بھول پر میں نے تنبیہ کی اور انہوں نے اس کو قبول کیا، اور پھر لوگوں کے سامنے اس مجلس میں اور دوسرے لوگوں کے سامنے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو یہ میری شہرت کا تو پہلا دن تھا، لیکن اللہ نے کچھ ایسا شوق دیا تھا کہ میں پڑھتا گیا، حتیٰ کہ اب بڑے بڑے محدثین میرے اساتذہ بھی حدیثوں کا جو مجموعہ ان کے پاس ہوتا تھا اس کی بھی اصلاح میرے حافظے سے کراتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ محمد ابن سلام بکندی نے، جو امام بخاری کے استاذ ہوتے ہیں، انہوں نے امام بخاری سے فرمایا کہ انظر فی کتبی فما وجدت فیہا من خطأ فاضرب علیہ کی لا ارویہ۔ فرماتے ہیں استاذ محمد ابن سلام بکندی، فرماتے ہیں بخاری، میری لکھی ہوئی حدیثوں کا یہ مجموعہ، یہ کاپی، یہ دفتر آپ لیجئے اور اس میں جو غلطی آپ کو نظر آئے اس پر نشان لگاتے جائیے تاکہ آئندہ میں اس کو کہیں بیان نہ کروں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیثوں پر نظر اصلاح فرمائی۔ جہاں جہاں ان کو اطمینان نظر آیا وہاں اطمینان کا نشان لگا دیا، اور جہاں اطمینان نظر نہیں آیا وہاں بے اطمینانی ظاہر کی۔ چنانچہ استاذ نے حضرت کی نشان زدہ جگہوں پر دو قسم کا لفظ لکھ دیا۔ جہاں حضرت نے اطمینان ظاہر کیا وہاں تو لکھ دیا رضی الفتح، یہ نوجوان، یہ شاگرد ہمارا اس حدیث سے مطمئن ہے، اور جہاں بے اطمینانی کی کیفیت رہی تو وہاں لکھ دیا لم یرض الفتح، کہ ہمارے اس نوجوان محدث کو اس حدیث پہ اطمینان نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کے ایک استاذ ہیں عبداللہ ابن یونس تنیسی، جن کے متعلق حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کا معاملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا، کہ انہوں نے بھی کہا انظر فی کتبی واخبرنی فیہا بما فیہا من السقط، آپ میری کتاب کو دیکھو اور اس میں جو بات بھی ساقط کرنے کے قابل ہو، ناقابل اعتبار ہو، ساقط الاعتبار ہو، اس پر نشان لگا دو۔ حضرت نے اس کتاب میں بھی ایسا ہی معاملہ کیا۔ آپ کے ایک تیسرے استاذ اسماعیل ابن ابی اویس کہتے ہیں، میری لکھی ہوئی حدیثوں کی بھی اصلاح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، لیکن کچھ عجیب انداز سے اصلاح فرمائی۔ میں نے اپنا مجموعہ ان کے سامنے رکھا تو حضرت نے مجھ سے اجازت لی، میرا احترام پیش نظر رکھتے ہوئے۔ انہوں نے اس میں کمی محسوس کی، کچھ غلطیاں محسوس کی، تو یہ نہیں کہا کہ اس میں یہ غلطی دکھ رہی ہے، اس میں یہ کمزوری کمی دکھ رہی ہے، یہ کہا اتأذن لی ان اجددہا، اتأذن لی ان اجددہا، اپنے شیخ
اسماعیل ابن ابی اویس سے کہتے ہیں اتأذن لی ان اجددھا، آپ اجازت دیتے تو میں اس کو دوبارہ لکھ دیتا۔ حضرت نے اجازت دے دی، اور پھر اس میں سے جتنی حدیثیں معلول تھیں اور جتنی حدیثیں علت زدہ تھیں ان سب کو نکال دیا۔ خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے جس انداز سے ان کے اس مکتوبے کی اور مجموعے کی اصلاح کی تو میرے استاد نے اس اصلاح کو قبول کیا، اور اس مسودے کو اور اس مجموعے کو جو پھر میں نے دوبارہ لکھا تھا اس کے ساتھ میں یہ ٹکڑا لکھ دیا کہ هذه الاحادیث انتخبها محمد بن اسماعیل من حدیثی، یہ وہ مجموعہ ہے جس کو امام بخاری نے، محمد ابن اسماعیل نے میری تمام حدیثوں سے منتخب کر کے تیار کیا ہے۔ امام بخاری کا مقام جو بزرگوں کی نگاہ میں، اس زمانے کے محدثین کی نگاہ میں تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حافظ رجا ابن مرجی یہ فرماتے ہیں کہ فضل و محمد علی العلماء کا فضل الرجال علی النساء۔ حافظ رجا ابن مرجی کہتے ہیں کہ امام بخاری کی فضیلت علماء پر ایسی ہے جیسے مردوں کی فضیلت عورتوں پر۔ اور آگے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ یہ تو آیت من آیات اللہ یمشی علی ظہر الارض، کہ امام بخاری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ کی زمین پر چل رہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی کہ اللہ کی قدرت کو جاننا ہے، اللہ کی قدرت عظیمہ عجیبہ غریبہ کو جاننا ہے۔ تو امام بخاری کی شخصیت کو دیکھیں، ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ زمین سے جو گھاس اگتی ہے، ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی نئی گھاس پیدا کر دیں، کوئی نئی چیز موجود کر دیں۔ ہر چیز انسان کے بس سے باہر ہی ہے، اللہ کی ہی قدرت کا کرشمہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زیادہ ہی اللہ کی قدرت کو ظاہر اور باہر کرتی، اور زیادہ ہی اللہ کی قدرت کو بتاتی، زیادہ ہی عجیب اور غریب ہوتی۔ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے آیت من آیات اللہ۔ یوں تو ہر انسان جس میں جو خوبی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، ہر انسان جس میں جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور جب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے تو اللہ کی قدرت کا ایک وہ بھی مظہر ہے۔ مگر جس شان کی نوازش اور جس شان کی عطا اللہ کی طرف سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تھی، اس اعتبار سے اگر دیکھا جاوے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ایسے انسان صدیوں میں بلکہ کئی صدیاں گزر جاتی ہیں، ایسے انسان نظر نہیں آتے۔ کہتے ہیں بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں بھیجے گئے تھے، اس زمانے کو سامنے رکھ کر کے اگر دیکھا جائے کہ کس قدر ضرورت تھی ایسے محدث کی، اور کتنی اس وقت میں اہمیت تھی حضرت کے کام کی، جو کام حضرت نے اس وقت پیش کیا اور جو خدمات پیش کی، تو یقیناً آپ بھی کہیں گے کہ آیت من آیات اللہ یمشی علی وجہ الارض، یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا ایک مظہر انسان ہے جو روئے زمین پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ ما تحت عدیم السماء عالم من محمد ابن اسماعیل، روئے زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے محمد ابن اسماعیل بخاری سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ اتنا حدیث کا علم رکھنے والا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے۔ محمد ابن بشار فرماتے ہیں ھذا افقہ خلق اللہ فی زماننا، ھذا افقہ خلق اللہ فی زماننا، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ فقاہت والا، سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا، علم حدیث کا ذخیرہ رکھنے والا ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ یعقوب ابن ابراہیم الدورقی فرماتے ہیں
کہ محمد فقیہ هذه الامہ، یہ محمد ابن اسماعیل بخاری اس امت کے فقیہ ہیں۔ فقیہ کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ ایک مفتی کی طرح سے مسئلے مسائل کی باتیں جانتے ہیں، بلکہ اس فقیہ کا مطلب عالم متبحر ہے، مسائل کو دلائل سے جاننے والا، مجتہدانہ شان رکھنے والا، گہرائیوں کے ساتھ جاننے والا، اور مسئلے کے تعلق سے جس نوع کی ضرورت ہے علم کی لائن سے ان تمام انواع علم پر بصیرت رکھنے والا۔ تو فرمایا محمد فقیہ هذه الامہ، یہ انسان اس امت کا فقیہ ہے۔ ایک مرتبہ قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا، اور یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہوتے ہیں۔ سوال کیا گیا طلاق سکران کے بارے میں، تو قتیبہ ابن سعید نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ محمد ابن اسماعیل موجود ہیں، تو ایسا سمجھو یا احمد ابن حنبل ہیں، یا ابن مدینی ہیں، یا ابن راہوے ہیں، سب کو اللہ نے اس ایک شکل میں تمہارے پاس پہنچا دیا۔ فرمایا ھذا احمد وابن المدینی وابن راہوے ساقہم اللہ الیک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک شکل میں محمد ابن اسماعیل کی شکل میں پہنچا دیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری علیہ الرحمہ کے تعلق سے فرمایا ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل، خراسان نے محمد ابن اسماعیل کا آج تک کوئی ثانی پیش نہیں کیا۔ بہرحال یہ آپ حضرات کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت، ان کے اساتذہ کی زبانی ہم پیش کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی نگاہ میں بھی کتنا عظیم بنایا تھا۔ اب آپ لوگوں کو ایک دوسرے عنوان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، وہ عنوان ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی مذہب کیا تھا، یعنی آپ کا مسلک کیا تھا۔ اس سلسلے میں 4 اقوال مشہور ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ مجتہد مطلق تھے، کسی کے مقلد نہیں تھے، اور اس قول کو علامہ ابن تیمیہ اور علامہ نفیس الدین سلیمان ابن ابراہیم علوی اور ہمارے اکابر میں علامہ انور شاہ کشمیری اور حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور یہی راجح ہے، اس لیے کہ امام بخاری جس دور میں پیدا ہوئے اور جس دور میں اپنی یہ مہارت تامہ حاصل کی اور اپنا کمال علمی ظاہر کیا، اس دور کے، اس زمانے کے علماء نے آپ کو مجتہد ہی بتایا ہے، اور آپ کے علم فقہ کا اعتراف کیا۔ ہم ابھی ذکر کر چکے یعقوب دورقی نے، اور اسی طریقے سے نعیم ابن حماد نے آپ کو فقیہ ھذہ الامہ قرار دیا۔ محمد ابن بشار نے سید الفقہاء اور افقہ خلق اللہ فی زماننا کہا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسندی نے فرمایا محمد ابن اسماعیل امام فلم یجعلہ اماما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مسلمہ علماء محدثین میں سے تھے، ان کی شان تھی کہ ان کو مجتہد مطلق کہا جائے۔ ابھی بتلایا گیا کہ قتیبہ ابن سعید سے پوچھا گیا طلاق سکران کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بخاری، یہی احمد ابن حنبل بھی ہیں، ابن مدینی بھی ہیں، ابن راہوے بھی ہیں۔ پتہ چلا کہ ان میں احمد ابن حنبل کے اندر اگر اور بلا شبہ مجتہدانہ شان تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں بھی مجتہدانہ شان موجود ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک رکھتے تھے۔ یہ قول تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی نے اپنے اس قول پر استدلال اس طرح کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اساتذہ شافعی تھے،
لیکن یہ بات وزندار نہیں ہے۔ امام سبکی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے بعض اساتذہ مثلاً زعفرانی، ابو ثور، کرابیسی، حمیدی، یہ سارے کے سارے شافعی اساتذہ ہیں، اس لیے ان سے جب علم حاصل کیا ہے تو یہ بھی شافعی رہے ہوں گے، مگر یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دیکھا جاوے، اس اعتبار سے اگر غور کیا جاوے تو پھر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اساتذہ اور اہم اساتذہ حنفی ہیں، تو ان حنفی اساتذہ کو دیکھ کر کے ان کو حنفی ماننا چاہیے۔ ہم اپنی بات یہاں بھی اس وقت یہیں تک روک دیتے ہیں، پھر اگلی مجلس میں پھر اس بات کی تکمیل کریں گے۔ والسلام علیکم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔